محمد بلال صاحب نے ایک سوال لکھا، پوچھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں، ایک اونٹ میں زیادہ سے زیادہ کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی اونٹ کی قربانی میں 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ہم نے اونٹ 10 افراد کی طرف سے قربان کیا۔ بحوالہ جامع ترمذی۔ برائے کرم دلائل کی روشنی میں ارشاد فرمائیں کہ کیا واقعی اونٹ کی قربانی میں 10 حصے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اونٹ کی قربانی میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کا حکم ارشاد فرمایا اور خود بھی اسی پر عمل فرمایا۔ چنانچہ سنن نبی داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 40، معجم اوسط جلد 9 صفحہ نمبر 35، معجم کبیر جلد 9 صفحہ نمبر 35 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گائے اور اونٹ 7 کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے۔ سنن نبی داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 40، کتاب الضحایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھی 7 افراد کی طرف سے اونٹ قربان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 392، مسند احمد بن حنبل جلد 22 صفحہ نمبر 15، معجم کبیر للطبرانی جلد 7 صفحہ نمبر 120 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں شریک ہو کر قربانی کریں، اس طرح کہ ایک اونٹ میں 7 افراد شریک ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الحج جلد اول صفحہ نمبر 392۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 7 افراد کی طرف سے ہی اونٹ قربان کیا۔ چنانچہ صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 424، سنن کبریٰ للبہقی جلد 5 صفحہ نمبر 383، صحیح ابن خزیمہ جلد 2 صفحہ نمبر 1364 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ہم نے حدیبیہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹ اور گائے دونوں کو 7 افراد کی طرف سے قربان کیا۔ مذکورہ احادیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد امام محمد بن عیسیٰ ترمذی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ وہ اونٹ اور گائے کو 7 افراد کی طرف سے کافی سمجھتے تھے، اور یہی قول حضرت سفیان ثوری، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ سنن ترمذی ابواب الحج جلد اول صفحہ نمبر 180۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے بھی اپنے اپنے دور میں یہی فتویٰ دیا کہ اونٹ کی قربانی میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہی ہو سکتے ہیں۔ 7 سے زیادہ شرکاء کی طرف سے ایک اونٹ یا ایک گائے کی قربانی جائز نہیں، بلکہ ان میں فقط 7 یا اس سے کم افراد ہی شریک ہو سکتے ہیں، اور یہی اکثر علماء کا قول ہے۔ رہی یہ بات کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا ہم نے اونٹ 10 افراد کی طرف سے قربان کیا، تو یہ حدیث جامع ترمذی میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ایک سفر میں تھے، پس قربانی کا دن آیا، پس ہم نے گائے 7 افراد کی طرف سے
قربان کیا اور اونٹ 10 افراد کی طرف سے۔ یاد رکھنا یہ حدیث چند وجوہ سے قابل عمل نہیں۔ اولاً یہ کہ یہ حدیث دیگر کتب میں بھی موجود ہے، مگر ان میں شک کے الفاظ ہیں، یعنی 10 افراد شریک ہوئے تھے یا 7، جبکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یقین کے الفاظ ہیں کہ اونٹ کی قربانی میں 7 افراد ہی شریک ہو سکتے ہیں، لہذا جہاں شک آ گیا وہ حدیث قابل عمل نہیں۔ چنانچہ صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث شک کے الفاظ کے ساتھ یوں مروی ہے: کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر فحضر النہر فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 7 او 10۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، اسی حالت میں عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم نے گائے 7 افراد کی طرف سے جبکہ اونٹ 7 یا 10 افراد کی طرف سے قربان کیا۔ صحیح ابن خزیمہ جلد 9 صفحہ نمبر 318۔ مرآت المفاتیح میں ہے جس حدیث میں 10 یا 7 افراد کی شرکت کا تذکرہ ہے تو یہ شک کے ساتھ مروی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر احادیث یقین کے ساتھ مروی ہیں کہ اونٹ کی قربانی میں 7 افراد ہی شریک ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، یہ حدیث حسن غریب ہے، جبکہ 7 افراد کی شرکت والی حدیث حسن صحیح ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں یہ حدیث متروک ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود ارشاد فرما ھذا حدیث حسن غریب۔ سنن ترمذی ابواب الحج۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے اور 7 کی روایات نہایت صحیح، لہذا اس کے مقابلے میں یہ حدیث متروک ہے۔ میرات المناجی جلد 2 صفحہ نمبر 374۔ رہی تیسری بات، 10 افراد کی شرکت والی حدیث 7 افراد کی شرکت والی حدیث سے منسوخ ہے۔ چنانچہ مرقات المفاتیح میں ہے 10 افراد کی شرکت والی حدیث اس حدیث سے منسوخ ہے جس میں یہ بیان ہوا کہ گائے اور اونٹ 7 افراد کی طرف سے ہی قربان ہو سکتے ہیں۔ اگر اس حدیث کو قابل عمل مان بھی لیا جائے تو اس سے مراد قیمت میں شرکت ہے، نہ کہ قربانی میں، یعنی حقیقتاً اونٹ کی قربانی میں 7 افراد ہی شریک تھے، مگر اس کی قیمت 10 افراد نے مل کر ادا کی، جو ہمارے نزدیک بھی درست ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کے تحت ہے کہ حدیث قیمت کی شرکت پر محمول ہے، نہ کہ قربانی کی شرکت پر۔ اسی طرح وہ روایات جن میں اونٹ کی قربانی میں 10 افراد کی شرکت کا تذکرہ ہے تو وہ بھی مذکورہ یا ان کے علاوہ دیگر وجوہات کی بنا پر قابل عمل نہیں۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ عالم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔